اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تم کو رات میں. رات میں فوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رات کو آپ سوتے ہیں نا، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. ہم اس لیے ایک محاورہ بھی بولتے ہیں نا کہ نیند موت کی بہن ہے. نیند میں بھی انسان بالکل انکانشیس ہوتا ہے اپنی سراؤنڈنگ سے، کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، کچھ سن نہیں رہا ہوتا، کوئی چیز شعور اس کا ختم ہو جاتا، کانشیسنیس نہیں رہتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رات ایک موت کا، آدھی موت کا مزہ چکھاتا ہے ہر رات. اور وہی ہے جو تمہیں، وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو دن میں اٹھ کے انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو اس میں تاکہ پوری کی جائے، پورا کیا جائے مقرر وقت. پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہارا مقرر وقت پورا کیا جائے. تمہاری زندگی کا ٹائم ہے نا جو باقی بچا ہوا ہے وہ پورا کیا جائے، اس کے لیے وہ تمہیں اٹھاتا ہے. اس کی طرف تمہارا مرجع ہے، تمہارا لوٹنا ہے. زندگی میں وہ صبح کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور رات جب ہوتی ہے نا اللہ اس کو فوت کر دیتا ہے، سلا دیتا ہے. پھر دن ہوتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، تم یبعثکم فیہ، تمہیں اٹھاتا ہے اس میں تاکہ تم پھر اپنی زندگی کا جو ٹائم اللہ نے تمہارا لکھا ہوا ہے نا تم اس کو پورا کر لو. اس ٹائم سپین کو، کہانی ہے تمہاری، ایک دن تمہیں لوٹنا ہے اس کی طرف. پھر وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد. ایسے ہی نہیں ہے یہ الفاظ. جس کو عادت ہوگی نا ساری زندگی جاگتے ہی یہ الفاظ کہنے کی، قیامت کے دن بھی جب وہ جاگے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی یہی کہے گا. ایسے سونا میری کوئی قدرت نہیں تھا نا. آپ کتنی ہی کوشش کریں آپ جاگے رہیں. اب انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، طاق راتیں آئیں گی. اب ہم کوشش کرتے ہیں ہم جاگے رہیں. نیند ایسی ہے نا، وہ محاورہ بھی ہے نا کہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. تو وہ نیند کے آگے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کتنے بے بس ہیں نا، نیند کے آگے بھی نہیں ہمارا کنٹرول. نیند سے بھی ہم بے بس ہو کے سوئے پڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، کہاں پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نیند جب چاہے طاری کر دے، اور اللہ ہی کا اذن ہے جب چاہے اٹھا دے تمہیں. مرجع ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مرجع کیا ہوتا ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹنا. اللہ اکبر. اللہ کے پاس آئے تھے نا، اب پوری لائف سپین مکمل کر کے، کمپلیٹ کر کے واپس اسی پوائنٹ پہ پہنچ گئے. اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے آگے بتانا ہے کہ میں کیوں کر کے آئی ہوں. ہم نے زندگی کو بھی فار گرانٹیڈ لیا ہوا، ٹائم کو کل کرتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں روز دیتے ہیں، روزانہ. کہ اللہ ہے غالب، اس کو کنٹرول ہے پورا اپنے تمام بندوں پہ، اپنے تمام بندوں پہ اس کو کنٹرول ہے، قابو ہے. کوئی معبود جن کو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی اس میں کتنی ذلت ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی بندے کے اوپر قادر نہیں ہے پوری طرح. چاہے کوئی باغی ہے، چاہے کوئی کافر ہے، اس کے اوپر بھی وہ کنٹرول رکھتا ہے. اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، حفاظت کرنے والے. اور یہ کون ہے حفاظت کرنے والے؟ یعنی فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں. وہ بھی تو ایک حفاظت کر رہے ہیں نا، انسان کی نگہبانی کر رہے ہیں. وہ انسان کا سارا کچا چھٹا لکھتے رہتے ہیں سارا دن، ان کا کام ہی ہے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنا. اور وہ دیکھیں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ سو جائیں، وہ ان کو کوئی تھک جائیں، وہ کوئی چھٹی کر لیں، کوئی ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی، کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. تو فجر کے وقت پہ یعنی سمجھ لیں شفٹ ہے ان کی. ایک شفٹ والے جو ہے نا وہ فجر سے عصر تک رہیں گے، دوسری شفٹ والے عصر سے فجر تک رہیں گے. تو جو فجر اور عصر کا وقت ہے اس میں دونوں ظاہر ہے جب بھی ایک ہی شفٹ ختم ہوتی ہے دوسرے آتے ہیں تو وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے تو جائیں گے نا، تو وہ اس وقت جمع ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے. تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خود بولیں، یہ بتائیں کہ میرے بندے کتنے پیارے کام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس طرح ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برہنہ ہونے سے بچو، ننگے ہونے سے اعتراض کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلاء اور عمل تزوج کے وقت
کے سوا کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے. یعنی جس وقت آپ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور جس وقت ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس وقت صرف تم سے الگ ہوتے ہیں. تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو. ابراہیم تیمی بیان فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے کا امیر ہوتا ہے. جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے سے کہتا ہے رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض میں اس کی صحت کے ہر نیک عمل کو رکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا، جو عمل یہ صحت کے زمانے میں کرتا تھا بیماری میں اس کے اعمال لکھتے رہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ارادوں کا بھی ان کو خبر ہوتی ہے، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. اتنا جانتے ہیں اسی لیے تو لکھتے ہیں نا. اور اب اگر عمل کر لیتا تو 10 نیکیاں لکھ لو، تو جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا اس نے ارادہ کیا وہ کیسے لکھیں گے. امام مسلم نے ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے گناہ پہ خوب بصیرت ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کرے گا تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا. یہ بھی بخاری اور مسلم ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا ارادے ہیں. ہاں ایک چیز ان کو نہیں پتہ ہوتی، وہ ہے کہ آپ ریاکاری سے کر رہے ہیں یا اخلاص سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ان کو پتہ ہوتا. یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. لیکن جب موت آ جاتی ہے نا تو فوت کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے ہیں. یہ پھر پیچھے ہو گئے، یہ حفاظت کرنے والے اب پیچھے ہو گئے، کیونکہ موت سے اب اس کو بچانے کا وقت نہیں ہے، اب اس کا موت کا وقت ہے. اب وہ پیچھے ہو گئے اور یہ جو ہمارے بھیجے میں یعنی ملک الموت، اور یہ ایک نہیں ہے، رسولنا جمع ہے نا، اس کا مطلب اور ہیلپر اینجلز بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین تھے یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں پھر ہیلپ کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے، یعنی اپنے کام میں وہ اتنے اپنی جاب کو پورا کرنے میں اتنی سی بھی کوتاہی نہیں ہوتی، پیچھے نہیں رہتے. تھوڑی سی جان نکالی باقی چھوڑ دی، پیروں سے نکالی باقی چھوڑ دی. اب ہمارا تو کام ایسے ہی ہوتے نا، ہم تو کام بھی پورے دل سے نہیں کرتے نا، تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا. نہیں، وہ پوری جان نکالتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو آرڈر ملا ہوتا ہے ایز اٹ از. اور یہ بھی نہیں کرتے کہ اپنی مرضیاں چلائیں کہ اوہو اب اس کے اوپر تو ہمیں ترس آ گیا تو اس کی تو جان نہیں نکالنی چاہیے، اس کے تو چھوٹے بچے ہیں. نہیں، جو کام کہا گیا نہ انہوں نے ترس کھانا ہے، نہ انہوں نے کچھ زیادہ کرنا ہے، نہ کم کرنا ہے، نہ انہوں نے ٹائم سے آگے پہلے جانا ہے، نہ انہوں نے ٹائم سے پیچھے رہنا ہے. جو کام کریں گے ایکوریٹلی اور کمپلیٹ کریں گے، چاہے وہ کرامن کاتبین ہیں، چاہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور چاہے وہ موت کے ہیں. تو جب موت کا بھی وقت آتا ہے تو ہو سکتا ہے چونکہ یہ بہت سخت کام ہے اس لیے اتنے سارے فرشتے آتے ہیں، یا واللہ عالم، اللہ کو بہتر پتا ہے، ورنہ ایک ملک الموت بھی کافی ہو سکتا تھا. ملک الموت جو ہے وہ اینڈ میں جو روح نکالنے کا کام ہے نا وہ ملک الموت کرتا ہے، بالکل جب حلق میں آ جاتی ہے روح. لیکن باقی ہیلپر جو فرشتے ہیں ساتھ، وہ یعنی سمجھ لیں پوری ٹیم آتی ہے، لیکن پورا پروسیجر ہے. جیسے سرجری کے لیے نا کمرے میں آپ دیکھتے ہیں کتنی نرسز اور ڈاکٹر اور ایک سرجن بھی، اور یہ سارے ہوتے. تو ملک الموت تو ایک ہے، وہ سارے اس کے ساتھ مددگار فرشتے ہیں. جب مومن پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے ریشم میں مشک اور پھول ریحان کے گچھے لے کر آتے ہیں، جیسے بکے لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں ہمیں ہی ویلکم کرنا آتا ہے. دیکھیں فرشتوں کا ویلکم کیسا ہے، ریشم ہے، خوشبو مشک کی ہے، اور یعنی ریحان ایک پھول ہوتا ہے اس کے گچھے لاتے ہیں. پھر اس کے جسم سے اس روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے پاکیزہ روح اللہ کی خوشی کی طرف چل، راضیہ تب مردیہ ہو کے چل. ریشم میں اس کو لپیٹتے ہیں، علیین کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. اور برے کی جب ہوتی ہے تو پھر تو انگارے لے کے آتے ہیں، ٹاٹ لے کر آتے ہیں، بڑی سختی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، اور اس کو ایسی باتیں بھی ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف، عذاب کی طرف، انگاروں کی طرف. تو وہ تو روح پریشان ہو جاتی ہے. پھر اس کو سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے. سجن ہوتا ہے نا جیل. دنیا میں ہم جیلوں سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور بچے رہنا چاہتے ہیں، اور ایک روحوں کی بھی جیل ہوتی ہے.